बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, सितंबर शुरू हुआ चाहता है और सितंबर के हवाले से एक आम इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि सितंबर हमेशा सितमगर साबित होता है। अब ये सितंबर 2024 किसके लिए सितमगर होगा, ये आने वाले दिनों में वाज़े होगा। अलबत्ता एक चीज़ तय है कि सितंबर 2024 में बहुत ही बड़ी सियासी तब्दीलियां होने जा रही हैं और इन तब्दीलियों के साथ साथ एक और बड़ी सियासी तब्दीली भी मुतवक्के है, और वो सियासी तब्दीली ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी बल्कि पाकिस्तान के बैरूनी जो हालात हैं उस पर भी असरअंदाज होगी। जी हाँ, मेरी मुराद है कि सितंबर 2024 में ISI के चीफ की तब्दीली का भी इम्कान है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त है, क्या चल रहा है और अस्करी क़यादत में अब तक जो है क्या सोच पाई जा रही है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी पर एक बहुत बड़ा वार भी हुआ है। वो वार क्या है, किसने किया, कहाँ पर किया, इसके मुतल्लिक भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, सितंबर 2024 में बहुत ही बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जिनमें कुछ नए इत्तेहाद भी बनने जा रहे हैं, कुछ इत्तेहाद टूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर कुछ जुडिशरी में अहम तब्दीलियों का इम्कान है। फिर उसके बाद मुल्की हालात में बहुत सी जो है वो तब्दीलियों के इम्कानात हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है जिसके हवाले से शायद अभी तक जो है वो बहुत सी इतलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन मैं आपकी तो जो ज़रूर इस जानब मबजूल कराऊंगा, और वो बड़ी तब्दीली है ISI चीफ की, यानी कि इस वक्त जो अहम तरीन ओहदे पर तैनात हैं नदीम अंजम साहब, वो उन्हें गुज़श्ता साल सितंबर 14 को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए 1 साल की तोसीह दी गई थी उनकी मुद्दत मुलाजमत में। अब वो ख़त्म होने जा रही है और उसमें सिर्फ तकरीबन 2 हफ़्ते बाकी रह गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि अस्करी क़यादत में और हुकूमत के मबैन कुछ अहम बैठक्स हो चुकी हैं, कुछ अहम मशावरत भी हो चुकी है, और क्या मौजूदा हालात में नदीम अंजम साहब को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इन तमाम अवामल के हवाले से जो है अस्करी क़यादत में और हुकूमत के अंदर बहुत से जो अमूर हैं उस पर बातचीत की गई है। ज़राए का इस हवाले से दावा है कि अभी तक की जो बात कर रहा हूँ कि इसमें ISI को मज़ीद एक्सटेंशन दिए जाने का फ़ैसला नहीं हुआ, और इस हवाले से अस्करी क़यादत में कुछ मशावरत हुई है और मुमकिन तौर पर ISI के चीफ की तब्दीली के हवाले से शायद जो है वो कोई बड़ा फ़ैसला हो जाएगा। और कभी इम्कान है कि नदीम अंजम साहब जो है वो मज़ीद अपनी ज़िम्मेदारियों को जारी रखने से शायद माजरत भी करेंगे, और इस हवाले से अस्करी क़यादत भी जो है वो सोच रही है कि उनकी जगह किसको तैनात किया जाए। ताहम इस हवाले से अभी कुछ दिनों तक जो है वो मज़ीद चीज़ें वाज़े होंगी, लेकिन अभी तक की इतलात ये हैं कि ISI के चीफ नदीम अंजम साहब को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। ये जो फ़ैसला अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये PTI की क़यादत और PTI के जो जितने भी कारकुन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि PTI का हमेशा से स्टांस यही रहा है कि ISI ही मैनेज करती रही है उनके ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल क़ुव्वतें हैं उनको, और इस वक्त जो जिन हालात से दो चार है उसका भी इल्ज़ाम वो ISI और ख़ासकर ISI के चीफ जो हैं उन पर, और ISI के DGC हैं फैसल नसीर साहब, उन पर आयद किया जाता है। तो अगर नदीम अंजम साहब अगर अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाते हैं तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि PTI के हवाले से जो है वो मिलिट्री की जो एक पॉलिसी है उसमें तब्दीली आए। गो के इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्कानात नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन फ़िल वक्त जो PTI की एक ख्वाहिश रही है वो शायद वो मुकम्मल वो पाए तकमील तक पहुँचे, क्योंकि हमने देखा कि बानी PTI इमरान खान और उनकी जो उनके करीबी साथी हैं
انہوں نے ہمیشہ سے مطلب جب سے ندیم انجم صاحب تعینات ہوئے ہیں اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کے اختلافات بھی ان کے ساتھ شروع ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ مسلسل ان کی تبدیلی کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ لانگ مارچز بھی ہوئے، بہت سے احتجاجی مظاہرے ہوئے، احتجاجی تحریک بھی اس حوالے سے چلائی گئی، لیکن ندیم انجم تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ ان کو 1 سال کی مزید ایکسٹینشن مل گئی۔ اب اوورہال اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ندیم انجم صاحب اس وقت مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں۔ بہت سی چیزوں کے راز ان کے پاس موجود ہیں، سسٹم کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اس وقت آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں وہ آرمی چیف کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے ہیں، اور جن کو کہہ لیجئے کہ انتہائی جو وہ ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے جو ورکنگ ریلیشن ہیں آرمی چیف کے وہ بہت اچھے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد افسران کے مابین یا قیادت کے مابین کسی نہ کسی ایشوز پہ اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں بڑی شخصیات کے مابین ابھی تک کسی بھی ایشوز پر کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔ تو برکیف اگر نیا چیف بھی آتا ہے تو اس حوالے سے بھی آرمی چیف اپنے کسی قابل اعتماد ساتھی کو ہی اس اہم ترین ذمہ داری پر جو ہے وہ تعینات کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خبر یہ ضرور ہے کہ آئی ایس آئی میں شاید جو ہے وہ تبدیلی ہو جائے۔ اگر اب تک کی ندیم انجم صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے اپرائٹ آفیسر رہے ہیں۔ سب سے آپ کو بتائیں کہ آئی ایس آئی میں تعیناتی سے پہلے وہ کور کمانڈر کراچی تعینات تھے، اس کے بعد جنرل فیض حمید کی جگہ پہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، اور اس کے بعد ان کے دور میں جہاں بہت بڑے بڑے جو ہے وہ فیصلے ہوئے، بہت بڑی بڑی تاریخ رقم ہوئیں، ان میں جو ہے نہ صرف پولیٹیکل سطح پہ بلکہ بہت سے عالمی تناظر میں بھی جو ہے وہ اہم جو ہے وہ فیصلے ہوئے اور بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ایران اور انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کے جو ہے وہ کلیشز ہوئے، اور وہ انہی کے دور میں تھے، اور اس میں پاکستان نے بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کیا تھا۔ اب پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ہونا، ان کا وزارت عظمیٰ سے ہٹ جانا، پھر شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ پہ آنا، پھر اس کے بعد عمران خان کا ایک تحریک چلانا، ان پہ حملے، وزیر آباد پر ایک حملہ ہونا، پھر اس کے بعد لانگ مارچز کا انعقاد، پھر 9 مئی کا واقعہ، یہ تمام وہ پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ واقعات رونما ہوئے ہیں ندیم انجم صاحب کے دور میں۔ اور پی ٹی آئی ہمیشہ سے الزام لگاتی رہی ہے کہ ندیم انجم جو ہے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک جو اختیارات ہیں ان کے اس سے تجاوز کیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے مخالف جو قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کیا۔ گو کہ اس حوالے سے ایک طویل جو ہے وہ بحث اس پر ہو سکتی ہے، اس کے مختلف جو نکات ہیں اس پر بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مواقعوں پہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز بھی کیا ہو، لیکن اس کے تناظر میں بھی جو ہے وہ بڑے ٹھوس دلائل موجود ہیں عسکری قیادت کے پاس بھی۔ تاہم اب تک کی بڑی خبر یہی ہے کہ آرمی میں یہ ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے پاکستان آرمی پر ایک بہت بڑے وار کی۔ جی ہاں، پاکستان آرمی کے ایک لیفٹیننٹ کرنل خالد حمید صاحب کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ خالد حمید صاحب آرمی میں اہم ترین جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے والد ان کے انتقال کر گئے تھے اسلام آباد میں، اور پھر ان کی تدفین کے لیے وہ اپنے آبائی علاقے میں موجود تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ تو وہاں پر تحریک طالبان کے ایک جتھے نے، ایک گروپ نے ان پر اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں کرنل خالد حمید صاحب کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی ہیں، ان کو بھی اغوا کیا۔ آصف حمید صاحب وہ ڈائریکٹر ایڈمن کینٹونمنٹ بورڈ ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ فہد حمید
خان، یہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، اس میں یہ اہم ترین عہدہ ان کے پاس ہے۔ ان کو تینوں بھائیوں کو اغوا کیا گیا ہے اور اس اغوا کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے۔ اور اس کے پیچھے اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک تو ٹی ٹی پی کی طرف سے مطالبات سامنے نہیں آئے کہ ان کی رہائی کے بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں یا ان کی رہائی کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ جو اقدام جو ہوا ہے، یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو جی ایچ کیو میں یعنی کہ ملٹری قیادت نے اس کو بہت بڑے ایک واقعے کے طور پر لیا ہے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ صرف ایک حاضر سروس کرنل کا اغوا ہے بلکہ جو ہے یہ ایک آرمی پر حملہ ہوا ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ تناظر میں آرمی کے جو متعلقہ لوگ ہیں، متعلقہ جو ان کی فورسز ہیں، متعلقہ جو ان کے تحقیقاتی ادارے ہیں، وہ بھی متحرک ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹریس کیا جائے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ البتہ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی طرف سے مقامی تھانے میں ایک جو ہے اغوا کی ایف آئی آر ضرور درج کر لی گئی ہے۔ ناظرین، یہ اس قسم کے واقعات جو ہے انڈیویجولی جو آرمی افسران کی جو کڈنیپنگ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے۔ اس سے جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کی جو نقل و حرکت ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، وہ بالکل محدود ہو جائے گی، کیونکہ اگر یہ اس واقعے کے ذمہ داران کو جلد جو ہے وہ نہیں پکڑا جاتا، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تو پھر ان کے حوصلے ڈیفینیٹلی وہ مزید بڑھیں گے اور وہ مزید کارروائیوں کے لیے جو ہے وہ مزید متحرک ہوں گے۔ تو آرمی یہ جو اقدام ہوا ہے، یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہی ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ذمہ داران کو جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے اس حوالے سے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔